ایکولوکیشن۔ کلر ویل کا خاندان سمندر کے اس علاقے میں آباد تھا جہاں پانی پر برف کے تودے گلیشیئر تیرتے تھے۔ ویل اتنی لمبی تھی جیسے بڑی بس۔ جس علاقے میں رہتی تھی دوسرے آبی جانور وہاں رہنے سے گھبراتے تھے، ڈر تھا کہ ویل کی غذا نہ بن جائیں۔ ساحل پر پانی کی بلی سیل اپنے بچوں چنو منو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی مونچھیں لمبی لمبی تھیں۔ چنو منو کا پسندیدہ کھیل برف پر چڑھ کر پانی میں چھلانگ لگانا تھا۔ اماں سیل نے بچوں کو سمندر میں ایک حد سے آگے جانے سے منع کیا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ حد سے بڑھنے والا نقصان میں رہتا ہے۔ ماں بچوں کو ان کی صلاحیت سے واقف کروانا چاہتی تھی۔ ایک روز اماں سیل بچوں کو سمندر میں اس مقام پر لے گئیں جس کے بعد خطرناک علاقہ شروع ہوتا تھا۔ بچوں سے کہا، آنکھیں بند کر کے اندر میں دیکھو اور آواز سنو۔ چنو منو نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی چنو منو کی طرح یہ مشق کریں اور بتائیں کہ آپ نے کیا سنا۔ شرارتی چنو نے ایک آنکھ کھول کر اماں اور منو کو دیکھا۔ وہ خاموش تصویر بنے ہوئے تھے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ یکسوئی ہوتے ہی چنو کے کان میں پانی کی آواز کے ساتھ دوسری آوازیں بھی آئیں۔ محسوس ہوا کہ سمندر میں 100 میٹر کی گہرائی سے کوئی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اماں سیل نے بھی آواز سن لی۔ گھبرا کر بچوں سے کہا، ساحل کی طرف بڑھو جلدی۔ بچے تیزی سے ساحل کی طرف دوڑے جہاں پانی کم گہرا ہوتا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو دور سے 2 کلر ویل نظر آئیں جو واپس گہرے پانی میں جا رہی تھیں۔ چنو منو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اماں سیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پوچھا، ویل کے آنے کی آہٹ سنی تھی؟ دونوں نے یک آواز کہا، جی ہاں۔ شاباش، یہی تمہاری صلاحیت ہے۔ آوازیں پیغام لاتی ہیں۔ جو آواز سنتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو آواز نہیں سنتا وہ بڑے جانور کا نوالا بن جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی حد سے آگے بڑھتے تو بچنا ممکن نہیں تھا۔ اپنی حد میں رہنے کی وجہ سے ہم فوراً ساحل پر آ گئے۔ منو بولا، اماں، ویل ہمیں یہاں آ کر بھی شکار کر سکتی تھی؟ اماں سیل بولی، نہیں، ویل کم پانی کی طرف نہیں آتی ورنہ ریت میں پھنس کر مر جائے گی۔ بچوں نے خوش ہو کر مونچھیں گھماتے ہوئے کہا، یعنی ہم گہرے اور کم دونوں پانی میں سفر کر سکتے ہیں اور ویل ایسا نہیں کر سکتی۔ اماں سیل نے کہا، لیکن لالچ میں آ کر گہرے پانی میں شکار کرنے مت جانا۔ وہ بڑی جسامت کے لوگوں کا علاقہ ہے۔ اگر وہاں گئے تو۔ ایک روز چنو منو سے بولا، بھیا، آج دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ مچھلیاں پکڑتا ہے، میں یا آپ؟ 1 2 3 بول کر دونوں نے غوطہ لگایا۔ شکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے چنو آگے نکل گیا۔ منو نے آواز لگائی، چنو، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ کیا اماں کی بات بھول گئے؟ وہ ہمارا علاقہ نہیں۔ چنو نے گہرے پانی میں چھوٹی مچھلیوں کا جھنڈ دیکھا تھا۔ جوش میں آ کر بھائی کی بات سنی انسنی کر دی اور ویل کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ بچوں، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جانوروں کی حدود میں کوئی اجنبی داخل ہو تو وہ بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک جاسوس مچھلی نے ویل کو خبر کر دی کہ سیل کا بچہ علاقے میں شکار کرنے آیا ہے۔ ویل غصے سے بولی، کھا جاؤ اس کو بچہ، کدھر ہے سیل کا بچہ؟ ویل اور اس کے ساتھی سیل کی تلاش میں نکلے۔ ویل نے سیٹی کی طرح آواز نکالی۔ آواز کی لہریں پھیل گئیں۔ لہریں راستے میں جس شے سے ٹکراتیں پلٹ کر ویل کے پاس آتیں اور ویل کو بتاتیں کہ وہ چیز کس چیز سے ٹکرائی ہے۔ اس عمل کو ایکولوکیشن کہتے ہیں۔ ویل کی آواز جب چنو سے ٹکرا کر ویل کے پاس پہنچی تو معلوم ہو گیا کہ چنو کہاں ہے۔ اس نے تیزی سے اس مقام کا رخ کیا۔ ادھر چنو نے ویل کی آواز کو محسوس کر لیا۔ وہ ساحل سے دور تھا۔ گھر واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ خطرہ محسوس ہوتے ہی برف پر چڑھ گیا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو پانی سے فوارے بلند کرتے ہوئے 4 ویل نظر آئیں۔ چنو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ ویل برف پر چڑھ سکتی تھی۔ انہوں نے مل کر پانی میں غوطے لگائے۔ غوطہ لگانے سے لہریں بننا شروع ہوئیں اور برف کا تودا ہلنے لگا۔ چنو کبھی ایک طرف گرتا، کبھی دوسری طرف۔ پھر ایک بڑی لہر بنی جس سے برف کا تودا ٹیڑھا ہو گیا اور چنو پھسل کر پانی میں گر گیا۔ پانی میں گرتے ہی ویل نے منہ کھول لیا۔ چنو اس کے منہ میں چلا گیا۔ اس نے منہ میں جاتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا جہاں اماں اور بھائی غم کی تصویر بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، بتائیے آپ کیا سمجھے؟